اب آپ کو بیان کریں گے برج سملہ یعنی ورگو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پہ غائن سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج سملہ کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج سملہ والوں کے لیے آپ کے گھریلو معاملات اور آپ کی ازدواجی زندگی خاصی اہمیت اختیار کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان معاملات کے حوالے سے آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ کسی فیصلے پر پہنچیں۔ لیکن یہاں پہ میں بتاتا جاؤں کہ وہ افراد جن کے ازدواجی معاملات میں خرابی واقع ہوئی ہے ان لوگوں کو خاص طور پر اس عشرے کے وقت کے دوران اپنے الفاظ، اپنی زبان اور اپنے فیصلوں کے اوپر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس عشرے کے وقت کے دوران کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی بالکل ہی برباد ہو جائے یا خراب ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں سے میل ملاقات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ خاص طور پر اس عشرے کی 9 اور 10 تاریخ کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے جب آپ کوئی قیمتی اشیاء یا کسی جگہ پر سرمایہ کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے پہلے 6 ایام آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ریلیشنز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کامیابی ملتی نظر آئے گی۔ لیکن اس عشرے کی 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے یہ وقت آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں پر ہونے والے اخراجات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، اور اگر اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ اندرون سفر کرتے ہیں تو اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں تو اس عشرے کے شروع کے ایام میں تو معاملات کو آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے یا حل کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، لیکن اس عشرے کی آخری ایام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے یہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات میں بدمزگی پیدا ہونے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان کے آپسی تعلقات میں پہلے کی نسبت بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ اپنے اس دوست کے اوپر اخراجات بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے پہلے 6 ایام طالب علموں کی تعلیم کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کی نشاندہی کر رہے ہیں اور تعلیمی میدان میں خاصی کامیابی بھی ملتی نظر آئے گی۔ لیکن اس عشرے کی 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت کے دوران اگر آپ لوگ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کوئی امتحان وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی خاطر خواہ نتائج آپ کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یا آپ کی امید کے مطابق نتیجہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اگر تبدیلی نوکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کا اس عشرے کے شروع میں کیا گیا فیصلہ آپ لوگوں کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ قصاص کی آیت نمبر 24 یہ آپ نے روزانہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے، زندگی کے معاملات میں آسانی کے لیے، کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ چاول بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ترملین سٹون استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایک اچھی اور بہتر صحت کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کو اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی صحت میں خرابی واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر صاحب اولاد ہیں تو اس عشرے کے وقت کے دوران اولاد کی صحت کے حوالے سے بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔